بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے 4 کا دن رکھا گیا ہے۔ آپ نے 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح کو یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات آپ نے پھر وہی خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد صبح کو اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، جس کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے تو شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا کہ وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کی۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابا جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ جمرے کے پاس آیا، یعنی جہاں پر حاجی لوگ کنکریاں مارتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے برقرار رکھا اور آج بھی شیطان کو ان 3 مقامات پر کنکریاں ماری جاتی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر سبیر، ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کلام کے اندر ان آیات میں مذکور فرمایا ہے کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری الی آخرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری اس میں کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کیا کہ اے ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دینا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے
اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچا کر رکھنا تاکہ انہیں دیکھ کر میری ماں کو غم نہ ہو، اور چھری کو خوب تیز کر لینا تاکہ میرے گلے پر چلنے میں آسانی ہو، یعنی گلا فوراً کٹ جائے کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لیٹانا، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دینا، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیص انہیں دے دینا تاکہ میری قمیص کو دیکھ کر میری ماں کو تسلی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہوئے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا گیا، اپنی چھری تیز کر لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی چھری گلے کو نہ کاٹ پائی۔ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مذکور فرمایا ہے کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین الی آخرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لے کر تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پہچان لیا کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری اور ساری کر دی گئی، جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، اور تکبیر تشریق کے مکمل الفاظ اس طرح ہیں: اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اہم فریضے یعنی قربانی کرنے کی سعادت مندی عطا فرمائے، آمین۔ محترم عزیز دوستو، اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔